ہنی اخراجی صاحب، آپ سب ہم کو جانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ جو شریف فیملی ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، پنجاب کی سیاست بالخصوص اس پر ان کا مطالعہ، ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ وہ مثالی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بہت کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کی لانچنگ کے سلسلے میں، اس پر ان کا موقف ان چند ہی صحافیوں میں، تجزیہ کاروں میں سرپرست ہے، جن لوگوں کا پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ یہ عمران خان پروجیکٹ نہ صرف یہ کہ عمران خان کو ایک منطقی انجام تک پہنچائے گا، بلکہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ خیبر نیوز کے لیے جب ہم نے ان کو سوالات بھیجے کہ وہ لندن کی صورتحال پر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ کردار پر، عمران خان صاحب کے مستقبل پر، اور خاص کر نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے ان کی معلومات کیا ہے، ان کی تجاویز کیا ہے، ان کے انالیسس کیا ہے، ان کا تبصرہ کیا ہے، تو انہوں نے خیبر نیوز کے لیے جو جوابات دیے ہیں 2-3، اور خاص کر پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، وہ اس والے ویلاگ میں، اس والے سیشن میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس مقصد کے لیے اس میں بہت سی معلومات بھی ہے، اور جو تباہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچا ہے، اس کے جو کریکٹرز ہیں، ان کے جو کھلاڑی ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ سنتے ہیں انیق ناجی صاحب کو۔ بہت شکریہ عقیل، آپ نے کال کیا اور مجھے اس قابل سمجھا۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ خبر دینا ویسے تو خیر آپ کی شہرت ہے، جسے ہم سب پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خبر دینے کی جسارت آج میں بھی آپ کو آپ کے شو میں کروں گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے، دیکھیے اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دو جو گھوسٹ ایک باجوہ اور جنرل باجوہ ریٹائرڈ اور ایک جنرل فیض ریٹائرڈ، ان دونوں کو جو ایبسولوٹ کنٹرول رہا ہے وہاں، وہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 6 سال میں ایبسولوٹ کنٹرول کے ساتھ اگر آپ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے، وہ سب کچھ کریں گے جو کیا گیا نواز شریف کے ساتھ، اور 6 سال کا ایک ایبسولوٹ رول ہوگا، تو یعنی وہ ایک دم نہیں جائے گا۔ ایک چیزوں کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ہینگ اوور۔ وہ ہینگ اوور جو ہے وہ کچھ عرصے تو چلے گا نا۔ ابھی یعنی نومبر کے اختتام پہ جنرل باجوہ گیا ہے، جس کے بعد پھر یعنی جنرل فیض نے استعفیٰ دیا ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ 6 سال کا ایک ایبسولوٹ رول ہے، اس کو 6 مہینے تو لگیں گے نا بھائی، ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں۔ تو نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو عدلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، یعنی پہلے ہائی کورٹ کا کیا تماشا پنجاب حکومت کا ہوتا رہا، پھر سپریم کورٹ کا کیسے کیسے وہاں یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، اس کو راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا گیا ہے، کیسے انصاف کے پورے نظام کو یعنی ایک تباہم پرستی کی نظر کر دیا گیا، شخصیت پرستی کی نظر کر دیا گیا، آئین اور قانون دونوں ہی کو یعنی اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اب جو دھڑا بندی کے ساتھ جو جس طرح کے فیصلے کیے گئے، گویا کہ ایک پنچایت بنا کے رکھ دی۔ پنچایت کے بھی 4 اصول ہوتے ہیں، یہ تو پنچایت بھی نہیں رہی نا، ہم نے جو کچھ عدل کے نظام کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے۔ تو اس حال میں نواز شریف وہاں واپس آ کر زیادہ سے زیادہ یہ کہ اپنے مخالفین کے انتقام کو تسکین ہی پہنچا سکتے ہیں نا، کیا کریں گے؟ اس وقت تو وہاں ایک پاگل پن ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب اس طرح کے بھوتوں کے یعنی یہ جنرل باجوہ یہ ہر کسی کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ اب آپ کے علم میں ہے، بلکہ زیادہ علم میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کچھ کہہ رہا تھا، شہباز شریف کو کچھ کہہ رہا تھا، مولانا کو کچھ کہہ رہا تھا، آصف علی زرداری کو کچھ اور پیغام پہنچا رہا تھا، اور یہاں پر آ کر نواز شریف اور مریم نواز کو یہاں پر لندن میں آ کر وہ دوسری ایکسٹینشن لینے کے پیغامات بھجوا رہا تھا، فارمولے بھیج رہا تھا۔ تو وہ جو ایک دوسری ایکسٹینشن کے فارمولے وہ یہاں بھی آ رہے تھے، وہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، سب کے ساتھ جھوٹ بولا اس نے۔ فوج کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے جو جھوٹ بولا جنرل باجوہ نے، وہ خود فوج کے کمانڈر کے ساتھ بولا۔ 5th جنریشن وار سے اس نے آدھی یعنی وہ نیم پاگل کر دیا یعنی لوگوں کو، جتنا بمبارمنٹ کیا ہے، تو اس کا ابھی اثر ہے۔
نئے چیف صاحب جو آئے ہیں الحمدللہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کلیئر ویژن کے ساتھ اور بہت سالڈ یعنی ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور ان کے ایکشنز بول رہے ہیں. اب میں خبر کی طرف آتا ہوں. ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں کہ ایک وہ بالکل ہی جھوٹی گفتگو یوٹیوب پہ کرنے والے ایک بزرگ جنرل جنہوں نے بالکل احساس نہیں کیا اپنے ادارے کا، نہ کوئی ڈسپلن کا، اور اپنی ہی قوم کے خلاف اور اپنے اداروں کے خلاف وہ کھل کے بولا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ان کو سویلین پولیس نے ان کو گرفتار کیا، یعنی ملٹری پولیس نے نہیں بلکہ ریگولر پولیس نے، اور اس کے بعد جو ان کی ایک ویڈیو بنانے کی اجازت دی گئی. اچھا، اس کے بعد کچھ کمانڈرز میں بے چینی آئی اور یہ شکوہ عسکری قیادت سے کیا گیا. عسکری قیادت سے میری مراد وہ قیادت جو کہ وہ دو اہم عہدے جو عام طور پہ پبلک میں یعنی ڈیبیٹ ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک. کمانڈرز نے شکوہ کیا کہ وہ ایک سینئر جنرل ہیں اور مطلب اس طرح سے گرفتار کروا کے تو یہ بری بات ہے. جس پر ان کا جواب کمانڈرز کو یہ تھا، اب یہ خبر ہے، جواب یہ تھا کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں اور گرد و نواح میں کچھ 300 سے زیادہ 300+ ریٹائرڈ جنرلز رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 300 ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ان کی لک آفٹر، ان کی عزت کو کس طرح کا یعنی تحفظ ملتا رہے، کوئی ان کو ایک خاص ان کے لیے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے ان کا انسٹیٹیوشن. تو کس کو شکایت ہے؟ کسی کو نہیں. یہ جو ہے معاملہ، یہ جو جنرل امجد شعیب کا ہوا، اس کے بارے میں کہنا تھا کہ ایک شخص باہر جا کے مطلب کسی کو گھاؤ لگاتا ہے، کسی کے ساتھ حق پہ ڈاکہ مارتا ہے، اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی گالی نکالتا ہے، یعنی اس فوج کو جس کے بل پہ ساری بار گنڈا کرتی اس کو بھی گالیاں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ میرے ہی ادارے کو جو تحفظ فراہم کرنے والا ہے اس کو ہی گالی نکال کے، باہر جھوٹ بول کے، الزام تراشی کر کے کوئی آدمی میرے گھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ جائے کہ مجھے بچاؤ، میں اس کو نہیں بچاؤں گا. یہ آنسر تھا اس یعنی عسکری قیادت کا جو ایک اہم ترین ان کمانڈرز کو جن کو اس پر اعتراض تھا. آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس میٹنگ کے بعد جب یہ اعتراضات گئے اور انہوں نے یہ جواب دیا، تو اس میٹنگ کے ہو جانے کے بعد وہ تصویر جاری کرائی گئی جو حوالات میں آپ نے دیکھی کہ وہ کھڑے ہوئے. اب اگلے دن چھڑوا دیا، لیکن میسج ایک کو پہنچ گیا ہے کہ دے مین بزنس. یہ جو نیو لیڈرشپ ہے، یہ مطلب اس طرح کی باتیں کرنے والے، پروپیگنڈے کرنے، دے مین بزنس اینڈ دے مسٹ بہیو. خاص طور پہ ریٹائرڈ لوگ ہیں. تو یہ چیزیں جب ان آرڈر آئیں گی اور چلتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ اب وہ گروپ بندی اور وہ جھینا جھپٹی والے لوگ اب سائڈ پہ ہو گئے اور ایک آرڈر اسٹیبلش ہو گیا ہے نارمل والا، تو نواز شریف آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، الیکشن کمپین کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حکومت ہی بنائیں گے. دیکھیے، میڈیا تو کنٹرولڈ ہے. اچھا، میڈیا کا ایک بزنس ماڈل ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ انہوں نے اپنے ادارے چلانے ہوتے ہیں. ان کا صحافت سے تو کوئی تعلق زیادہ تر ہے نہیں. آپ جانتے ہیں، باقی آپ تو اکیل جانتے ہیں نا، جتنے عام طور پہ نیوز چینل ہمارے، ان کا صحافت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ سارے کاروباری گروپ ہیں. کوئی بیکری چلاتا ہے، کوئی دیسی گھی بناتا ہے، کوئی فرنیچر بناتا ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ چلاتا ہے. تو ان کو اپنی بلیک میلنگ کے لیے بیسیکلی اس طرح کے ادارے چاہیے ہوتے ہیں. ان کا تو صحافت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان کو تو ہم ڈسکس ہی نہ کریں. اچھا، اب آگے وہ جہاں پہ صحافت ہو رہی ہے وہاں پہ جو سینسرشپ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. بزنس ماڈل میں پہلے گزارش کر چکا ہوں. اب رہے ادارے، ان کی دلچسپی کیوں نہیں ہے دہشت گردی میں، یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلی قیادت اور تھی جو آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ جنرل فیض کتنے لوگوں کو واپس پاکستان، جنرل باجوہ اور یہ فیض لے کر آئے پاکستان میں دوبارہ بسانے کے لیے، اور وہ کیا یعنی بیج ڈال کے گئے ہیں جو فصل اگی ہے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ نے بھی خبریں دیں دہشت گردی کی اور اس کے بعد ایکشنز بھی ہوئے. اور میں دوبارہ اسی بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا عقیل کہ پلیز انڈرسٹینڈ، 6 سال کا ایبسولوٹ رول رہا ہے. اس کے بعد نئی قیادت جو اب آئی ہے، ایکچوئل قیادت، عسکری قیادت، اس کو ابھی 3 مہینے، تو اس میں بڑی تیز اور ایکسلنٹ سپیڈ کے ساتھ مطلب دیکھیں آپ، وہاں علی وزیر رہا ہو چکا ہوا ہے، اور علی وزیر نے پھر رہا ہونے کے بعد جو جس طرح کی تقریریں کی ہیں تو وہ برداشت کی جا رہی ہیں نا، کچھ رد عمل تو نہیں آیا اس کا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جنرل امجد شعیب کا یہ گرفتاری، پلیز انڈرسٹینڈ، چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ صرف 3 مہینے کا ریزلٹ ہے. چیزوں کو مطلب ہے پرانے لوگوں کو ابھی مطلب ہے کرنا ہے، ایک ٹیم سٹیبلش کرنی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. رہی بات دہشت گردی میں دلچسپی کی، تو ان کا تو کام ہی سیکورٹی اداروں کا بھائی یہی ہے نا میرے، ان کا تو یہی کام ہے. اور جب جتنا وہ سیاست سے نکلتے چلے جائیں گے،
جو کہ ان کی پیچھے 6 سال یعنی وہ نو کانفیڈنس بچواتے رہے ہیں، جن کی ذمہ داری دہشت گردی کو روکنا تھا، وہ تو نیشنل اسمبلی میں کام کر رہے تھے، سینٹ میں کام کر رہے تھے، پروونشل اسمبلیز میں کام کر رہے تھے، پنجاب گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے، یا سو مچ سو کہ ابصار عالم نے جو کالم میں تفصیل بیان کی ہے کہ اغوا برائے تاوان تک کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر کیا دہشت گردی کے خلاف کام کرنا تھا؟ یہ الحمدللہ کہ اب ایک نئی قیادت آئی ہے اور بہت اچھی قیادت آئی ہے، پروفیشنل قیادت آئی ہے، جو کہ نظر آ گیا 3 مہینوں میں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اب یعنی دہشت گردی جیسے مسئلے کا اس کا بھی کوئی سوئچ آن آف تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کم از کم کسی حل کی جانب امید کی جا سکتی ہے کہ ہم چل پڑیں.